بھی جس نے نعرہ لگایا وہ بھلے لگاتا رہے، اب اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے تو خود منع کیا کہ میرے نعرے نہیں لگاؤ، بھٹو صاحب کے نعرے لگاؤ۔ جی بہت شکریہ نواب صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دیا، آپ راستے میں تھے، نہیں تو مزید ہم آپ سے بات کرتے، بہت شکریہ۔ نورین، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ کل صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کی کس طرح اسپیچ کو دیکھتی ہیں، کل جو خطاب ہوا اور بھٹو صاحب کی بھی تاریخی اسپیچ ہم نے آپ کو دکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں آنے کا۔ جہاں تک بھٹو صاحب کی بات ہے، ان کا نظریہ جو تھا، ان کی جو سوچ تھی، جو عوام کے بارے میں یا اس قوم کے بارے میں، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہ اسلامی دنیا میں بھی اور پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نام بنایا اور ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک پارٹی کی بنیاد رکھی اور اس نظریے کو وہ لے کے چلے، اور جو کہ نظریہ جو تھا وہ عوامی نظریہ تھا اور عوام کی بہتری کے لیے تھا، جس میں کہ یو این او میں بھی جا کے انہوں نے، جب وہ جو ان کی سپیچ ہے وہ تاریخی سپیچ جس میں پاکستان میں وہ اٹھ گئے تھے اور انہوں نے پیپرز پھاڑ دیے تھے، واک آؤٹ کر دیا تھا، تو یہ کہ دنیا میں ایک بن گیا تھا کہ جی پاکستان بھی ایک ملک ہے جو کہ آج تو واک آؤٹ نہیں کر سکتے آپ لوگ، جی آج تو واک آؤٹ نہیں کر سکتے آپ لوگ، لیکن یہ کہ وہی چیز چاہے وہ عمران خان صاحب ہو یا نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اس کے بعد پھر یہ کہ جو 4 سال میں اب یہ حکومت آئی ہے اور جو حالات آ گئے کہ عوام بیچاری مطلب بلبلا اٹھی ہے، مطلب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی جس سے پورے ادارے صنعتی یونٹس تباہ ہو گئے، عوام جو ہے بدحالی کا شکار ہو گئی، اور ان ایشوز کو ٹیکل کرنے کے بجائے آج یہ 4 سال 4.5 سال ختم ہونے کے بعد زرداری صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہ سیلف ڈیفense یا اپنی اس پہ بات کی ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے عدلیہ کو بھی چیلنج کیا ہے، مطلب وہ جیسے ہو گیا کہ جی وہ انہوں نے عدلیہ کو بھی للکارا ہے اور عوام کے مسائل کی طرف انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی، بلکہ یہ کیا ہے کہ جی اپنی ذات کو ریپرزینٹ کیا یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، بلکہ عوام کو اور عدلیہ کو آمنے سامنے۔ جوال صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ کل صدر صاحب کی اسپیچ بھی تھی اور بھٹو صاحب کی اسپیچ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو کمپیئر تو نہیں کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کل عوام جو ابھی بھی بہت سے سیلاب میں مجبور ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب سے لوگ آئے جو ڈینگی اور پنجاب میں انڈسٹریاں بند ہیں، پریشان ہیں اس وجہ سے، خیبر پختونخوا سے کشمیر تک لوگ آتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، کل کی اسپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ صرف کیا ہر وقت وہی بات ہو ہر برسی پہ یا کسی تقریب میں کہ وہ عدلیہ اور حکومت کا جھگڑا ہی نظر آتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ صدر آصف زرداری نے جو خطاب نو ڈیروں میں کیا ہے اس کو آپ سربراہ مملکت کے طور پہ نہ لیں، وہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے شریک چیئرمین بھی ہیں، اور اپنی عوام میں جب وہ آتے ہیں اور جلسوں سے خطاب کرتے ہیں تو اس وقت ان میں پارٹی کی لیڈرشپ کا وہ انداز ہوتا ہے کہ تاکہ وہ اپنا میسج کسی فورم سے تو اپنے عوام میں ڈیلیور کریں گے نا، اور اس قسم کی باتیں وہ صرف اسی وقت کرتے ہیں جب خاص طور پہ گڑھی خدا بخش میں جو بھی تقریبات ہوتی ہیں، شاید وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہوں یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ہوں، تو وہ اپنی پبلک کو اپنا ایک پیغام دیتے ہیں۔ اب جہاں تک سوال یہ رہا کہ عدلیہ کے حوالے سے، وہ آپ کا غالباً اشارہ 27 دسمبر کی طرف تھا کہ اس روز بھی انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کیس کے حوالے سے ایک سوال اٹھایا تھا۔ تو دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عدالتوں کی وجہ سے بہت مایوس رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر عدالتوں کے رویوں سے، بھٹو صاحب کی پھانسی سے لے کر آج تک عدالتوں سے ان کے تمام لیڈر، تمام ورکر ہمیشہ مایوس رہے ہیں۔ وہاں ان کا اختلاف ہے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل، جس کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے، جس کا اعتراف کیا اس بینچ کے ججوں نے، جی، اب اس کیس کو آصف علی زرداری نے موقع فراہم کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جی اس پہ ڈیسیشن تھے، جس کیس پر ہم پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ عدالتی قتل ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ کو یہ موقع ملا ہے تو ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ رینٹل پاور کا کیس جو ہے جب 20 دن میں آپ نپٹا سکتے ہیں، تو جس کے فیصلہ دینے والے یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا، تو اگر اس کیس کا جلدی فیصلہ سنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے بھی جو ان کا اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ تو اس واقعے میں اسی وقت قتل ہلاک ہو گئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ انہوں نے گرفتار کر کے اور عدالت کے سامنے وہ کیس پیش کیا،
लेकिन वो केस भी सुस्त रवि का शिकार है। लेकिन इसके मुखालफत में जो हुकूमत के जो मुकदमात हैं, चाहे वो एनआरओ हो, चाहे वो रेंटल पावर केस हो, या चाहे मेमो केस आप हो। जर्नलिस्ट भी हैं और उस हवाले से जो कल सदर साहब ने कहा कि अवाम मुख्तलिफ अखबारों की खबरों पे और टीवी चैनल्स के शो से परेशान ना हो, ये सदर साहब ने बिल्कुल सही कहा है। वजह यह है कि कुछ लोगों के साथ तो उनके जाती इख्तलाफ हैं, जो मुस्तकिल 4 साल से एक ही राग पर चल रहे हैं कि सिर्फ आसिफ ज़रदारी को तनकीद का निशाना बनाना है। 1 घंटे में हुकूमत एक घंटे में हुकूमत गिरा देते हैं। वो नजूमियों को बिठाते हैं, अभी वो साफत कर रहे हैं, नजूमियों को बिठा के पूछते हैं कि जी हुकूमत कब जा रही है। तो मेरा ख्याल है हमें अपने रवैये को भी देखना पड़ेगा। साफियों को हमारा काम है हम सच बताएं, हमारा काम है हम जो हक और सच की तर्जुमानी है वो करें और आवाम को बताएं कि हुक्मरान अगर गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल पेश करना चाहिए। लेकिन हुक्मरानों से मुराद सिर्फ आसिफ ज़रदारी नहीं है, वो सदर मुमलकत है। हुक्मरान हम वज़ीर आज़म को हमेशा काउंट करते हैं, कभी भी मुल्क के सदर को हम हुक्मरान तस्वर नहीं करते। वो एक सिंबल है, मुल्क की निशानी होते हैं। जो एक ये तो खुशकिस्मती की बात है कि हमारे पास जो है वो मुंतखब होकर सदर आए हैं, वरना पहले सदर कहाँ से बनते थे, कुछ लोगों के ज़ाती मैनेजर सदर बन गए थे। यहाँ पर एक मुंतखब सदर आए हैं, लेकिन हर उनका जो मुखालिफ है या मुखालिफ उनकी सियासी जमातें हैं, उनका टारगेट एक शख्स होता है। इसका मतलब हुकूमत गलत नहीं काम कर रही, वो हुकूमत को कभी भी निशाना नहीं बनाते, वो एक शख्स को निशाना बनाते हैं जिसका नाम आसिफ अली ज़रदारी है। जी आपकी तरफ आऊंगा राय साहब कि सोने पे सुहागा, आज जिस तरह मैंने बात की कि गड़ी खुदा बख्श पे जो है एक बरसी थी, बरसी के बाद एक वफाकी वजीर खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जो पेट्रोल की कीमतें जो हैं बड़ी हैं, ये हुकूमत का कारनामा नहीं है। हुकूमत पे आप कैसे कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई? जिस वजीर को इस चीज का पता नहीं है कि ओगरा किसके मातहत है और वो इस तरह बात करे, तो आज भुट्टो साहब की रूह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की रूह और उस जलसे में मौजूद अवाम, उनके आंसू रो रहे होंगे, क्योंकि जुल्फकार अली भुट्टो के भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान की तारीख रकम की है और ये पूरी दुनिया के अंदर अगर पाकिस्तान बाइज्जत और शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया या आज मानते हैं लोग उसको, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो की वो बहादुरी थी, वो जुर्रत थी, वो हिम्मत थी, जिसका हमारी बहन ने भी अभी जिक्र किया। आपने कहा कि कौम ने कहा कि हम मानेंगे, कौम आज भी वही है, वही कौम है जो कहती है कि हम लोहा मनवा कर छोड़ेंगे। और उन्होंने, आप देखें किसी मैदान के अंदर उस कौम को लेकर चले जाएं, वो वहां से फातेहीन बनकर आते हैं, लौट कर आते हैं। जब तक कि आप उसके ऊपर कोई गेम ना खेल जाएं, जैसे किसी भी के अंदर पहले हम वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए, हम बहुत कुछ करके आए, बहुत से कारनामे हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मैं ही बात करूंगी। जी जी नाज़रीन, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनन इसी सवाल को उठाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल एहतजाज हसन साहब ने तमाम जलसे में वाज़ेह तौर पे कहा कि आज जो शहीद है वो जिंदा होते हैं, उनकी आज रूह देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो भी यकीनन आज इस वक्त हमें देख रहे होंगे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी देख रहे होंगे कि उनके कौम आज क्या चाह रही है। इस पे भी बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीन। खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। नाज़रीन, आपसे ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौजूदा हुकूमत है, उनके वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने जिस तरह सखर में साफियों से बात करते हुए कहा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो वो बड़ी हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। तो वही सवाल है कि ओगरा आखिर किसके मातहत है। और आज जो हम बात कर रहे हैं उस शहीद जमहूरियत की और उस अजीम लीडर की जिसने इस कौम को मुत्तहद किया था, इस मुल्क को मुत्तहद किया था, इस्लामी रियासत को तमाम जितने भी मुमालिक हैं उन्होंने मुत्तहद किया था, इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उसी पार्टी के वजीर अगर ये कहे कि आखिर ये पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी किसी हुकूमत का हाथ नहीं है, तो उस पर सोचने पर सहाफी फिर मजबूर हो जाते हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा, ऐसे एंकर, ऐसे सहाफियों पे बरस उठते हैं कि जी हमारी हुकूमत और हमारी जमहूरियत को गिराने के लिए बहुत से सहाफी काम कर रहे हैं। राजा टोना साहब, यही सवाल हो रहा था ब्रेक से पहले आपसे। मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि आप जो मुसलसल पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो का मुकाबला इन लोगों के साथ कर रहे हैं, तो ये उनके विजन का कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब अभी तालपुर साहब ने भी ये बात की, तो मैं इसे बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ कि आज की जो पीपल्स पार्टी है वो नजरिया जुल्फकार अली भुट्टो पर नहीं है या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिए के ऊपर नहीं है। ये अपनी ही कोई रिवायत की, अपनी ही कोई तरीके की एक नई पार्टी आई है जिसका के जब उनको ये नहीं मालूम कि करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की और कहाँ पेश हुई, तो वो उन पार्लियामेंटेरियन से आप क्या तवक्का रख सकते हैं कि वो इस कौम के लिए कुछ सोचेंगे।
ان کو کوئی درد ہوگا, کوئی تکلیف ہوگی کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں, یا ان کے اوپر کیا. آپ یہاں پر دیکھیں نا کہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں, حافظ سعید صاحب کے سر کی قیمت لگا دی سامراجی قوتوں نے, امریکہ نے اس کے سر کی قیمت لگا دی, اور وہ ظاہر ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو لے کر آئے گا بلیک واٹر, اس نے پاکستان کے اندر کیا کمال نہیں دکھائے, پاکستان کے اندر کس طرح دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے. سب سے بڑا میرا کراچی جو اس وقت برین کہلاتا تھا پورے پاکستان کا کہلاتا ہے, اس کا کیا حال ہو چکا ہے کہ یہاں پہ خانہ جنگی کی پوزیشن بن چکی ہے, لا سچویشن آپ کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے, مہنگائی کا آپ نے جو سونامی آپ اس کو کہہ لیں آ کے بہا کر سب لوگوں کو لے کے چلا گیا ہے. دوسرے ممالک کے اندر آپ کی پہچان شناخت یہ رہ گئی ہے کہ وہ جتنا آپ کو آپ کے پی آئی اے کو وہ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ٹرینز کے اندر کتنی کرپشن آ رہی ہے, آپ کی ٹرینز بند ہو چکی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے کس طرح سے ان کا نام لیتے ہیں, ان کو تو حق بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ مزار پر جا کر یہ کوئی فاتحہ بھی کرے, بالکل نہیں ہے ان کو یہ حق, یہ عوام کا حق ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا ہیرو ہے, وہ پاکستانی قوم کا ایسڈ ہے, رائٹ. اس کے اوپر کیونکہ جو کچھ انہوں نے پاکستان کو دیا, پاکستان کی قوم نے ان کو لوٹایا, اور آج بھی ان سے وہ عشق رکھتے ہیں, آج بھی ان سے وہ عقیدت رکھتے ہیں, ان کے نظریات کو لے کر جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو جیالے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. سونامی کی بات کی کہ عوام کی جو سونامی ہے وہ جو ہے آخر اس وقت جو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قلبی جلسے میں دیکھیں تو کئی لوگ موجود تھے. اس سے تو جو حقائق ہیں وہ تو بیان کر سکتے ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں کہ کل بھی بہت سے لوگ گئے تھے, اور وہ جس طرح رائے کریں کہ صرف حق ہے تو وہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کے ان جیالوں کو ہے جنہوں نے قربانی دی اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھے. آج وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ نے بھی سونامی کی بات کی تھی, خان صاحب نے بھی بڑی باتیں کی تھی کہ جی ملک میں چینجنگ آئے گی اور ملک پتہ نہیں کہاں جائے گا. تو ملک میں چینجز آ رہی ہے نا, مطلب بیسیکلی سونامی کی جہاں تک بات ہے تو چینج تو آیا ہے, مطلب تحریک انصاف ایک چینج تو لے کے آئی ہے. جو جلسوں کا ٹرینڈ تھا وہ بھی چینج ہوا ہے, جو عام لوگ جلسوں پہ نہیں جانا پسند کرتے تھے وہ سب لوگ نکلے ہیں, اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, فیملیز نکلی ہیں. تو یہ کہ لوگوں کو اب یہ کہ اعتماد دوبارہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے کسی کے اوپر, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ایسی شخصیت ہے, ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کیونکہ باقی سب کو تو وہ دیکھ چکے ہیں اور تھرو آؤٹ دیکھتے آ رہے ہیں. اور 4 سال میں جو اس حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ راحیلہ صاحبہ نے بھی جو ذکر کیا اداروں کا, تو اس میں یہ کہ ریلوے کا آپ حال دیکھ لیں, پی آئی اے کا حال دیکھ لیں, اسٹیل ملز کا حال دیکھ لیں, جتنے بڑے ادارے ہیں جتنے بھی ہیں وہ تباہ حالی کو پہنچ چکے ہیں, اور میرا خیال ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچا. ریلوے بند ہونے جا رہی ہے, پی آئی اے میں کرپشن, کھربوں کی نقصان, اور اسٹیل ملز میں بھی کھربوں اربوں کا کرپشن کیس وہاں سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی ایک دن کی تو نہیں ہے, اس لیے کہ اس حکومت نے حکومت تو کی ہے, بٹ یہ کہ نہ ان کے پاس گورننس ہے, نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے, انہوں نے بس وقت گزارا ہے, اور وقت گزارا ہے, نہ کسی کا کوئی فلاحی منصوبہ لے کے نہیں ہے. تو کیا آصف علی زرداری صاحب لیڈر نہیں ہے, کو چیئرمین ہے, بلاول بھٹو زرداری لیڈر نہیں ہے. کوالٹیز کی بات کر رہی ہوں, گورننس کی بات کر رہی ہوں. گڈ گورننس چاہیے ہوتی ہے ملک چلانے کے لیے, نہ گورننس ہے نہ لیڈرشپ ہے. یہ صرف وہی چیز ہے کہ پتہ نہیں حکومت بچانے میں لگے ہوئے ہیں, یا یہ کہ اور وہ جو ہے دوسرے پارٹی ہے وہ ان کو سپورٹ میں لگی ہوئی ہے. تو یہ باہمی جو ہے سمجھوتا ایکسپریس جو کہ ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں, تو یہ اس میں یہ کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے انہوں نے عوام کو بدحال کر دیا ہے. پر یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس جو چل پڑی ہے اس روڈ پہ, جس پہ اب سب چاہ رہے ہیں, میاں صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس کا فل اسٹاپ لگنا چاہیے اور ریڈ سگنل دکھانا چاہیے, پر سمجھوتا ایکسپریس سے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ متفقہ ہو کے اس ٹرین میں سوار ہیں, کہیں سے آپ بھی تو سوار نہیں اس ٹرین میں. نہیں جی, ہم اس ٹرین میں سوار نہیں, ہم تو ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم کی ٹرین وہی ہے, ٹرین میں سوار ہیں, کیونکہ وہ تو آپس میں مل کے یہ چلا رہے ہیں نا کہ جی وہ ایک حکومت. جمال صاحب آپ کی طرف آؤ گے, جمال صاحب یہ فرمائیے گا کہ بھٹو صاحب کی لیڈرشپ